الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا۔ ناظرین اکرام، ایام وفات حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے موقع پر اور اس ماہ مبارک رمضان میں اس عظیم ہستی کا ہم سے جدا ہو جانا اور اسلام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ ایک ایسی خاتون جس نے اسلام کی اس وقت مدد کی جب اسلام بالکل تنگ دست تھا، اور اسی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے احسانوں کو اور ان کے اوپر کیے گئے احسان کو یاد فرما کر کے بتایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا اور بے مال و ثروت آپ تھے تو کیا ہم نے آپ کو غنی نہیں کیا؟ دراصل اگر دیکھا جائے تو جس نے غنی کیا اسے خدیجہ صلوات اللہ علیہا کہتے ہیں، اور یہی وہ خاتون ہیں کہ جنہیں اسلام میں سب سے پہلے ام المؤمنین یعنی مؤمنین کے ماں ہونے کا حق حاصل ہے اور درجہ ملا۔ حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا تمام خواتین عالم کے لیے، تمام زمانے کی عورتوں کے لیے ایک نمونۂ عمل ہیں کہ اپنے شوہر کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے، ایک بچے کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، اور کس طریقے سے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دینا چاہیے۔ اگر شہزادی کے اوپر غور کیا جائے، ان کی زندگی کے اوپر، تو آپ کی اہمیت اور عظمت اور فضیلت رسول سے عقد سے پہلے بھی آپ کی بڑی اہمیت تھی، بڑی فضیلت تھی۔ پورے مکے میں آپ کا چرچا تھا، لوگ آپ کو جانتے تھے، ملکۃ العرب کے نام سے آپ پہچانی جاتی تھیں۔ دولت و ثروت میں آپ کا کوئی حساب نہیں تھا، با وقار با عظمت شخصیت کی مالکہ تھیں آپ۔ اور ایسے عالم میں جب شہزادی خدیجہ صلوات اللہ علیہا نے اپنا رشتہ رسول کے گھر بھجوایا ہے تو یہ بھی ایک طریقے کا احسان ہے سرکار دو عالم کے اوپر۔ شہزادی نے خود رشتہ بھجوا کر کے یہ ثابت کر دیا وہ الزام جو رسول کے اوپر آ سکتا تھا کہ آپ نے پیسے کی وجہ سے یا مال کی وجہ سے یا ثروت کی بنیاد پر شہزادی سے عقد کیا تھا، اس الزام کو بھی شہزادی خدیجہ نے دور کر دیا۔ آپ نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا، تمام رسموں کو توڑ کر کے، تمام معاشرے کی فکر نہیں کی۔ ایسے عالم میں جہاں خواتین کی کوئی اہمیت نہیں تھی اس زمانے میں، اس مرحلے پر اس زمانے میں آ کر کے آپ نے اپنی طرف سے پیغام بھجوایا شادی کا، اور سرکار دو عالم نے اس کو قبول کیا۔ اور یہ وہ پہلی خاتون ہیں جنہیں خدیجہ کہتے ہیں صلوات اللہ علیہا، کہ پہلی خاتون ہیں جو اسلام لے کر کے آئیں، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ کی کسی زوجہ نے کہا، یا رسول اللہ کب تک آپ یاد فرمائیں گے؟ آپ کے پاس جوان بیویاں ہیں، آپ کے پاس خوبصورت بیویاں ہیں، وہ بیوی جو 25 سال پہلے اس دنیا سے جا چکی اس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ تو آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتہ؟ خدیجہ نے اس وقت میری تصدیق کی جب تمام لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، جب میرے ہاتھ تنگ دست تھے، جب میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، میں تنگ دست تھا، ایسے عالم میں خدیجہ نے میری مال و ثروت کے ذریعے مدد کی۔ اور آپ دیکھیں کہ شہزادی خدیجہ کی وہ زندگی آپ کی شادی سے پہلے اور وہ زندگی جب آپ نے شیب ابو طالب میں گزاری ہے۔ رہبر معظم سید علی خامنائی کا یہ جملہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کچھ نہیں، ہم بس اس راستے سے گزر رہے ہیں جہاں سے شہزادی خدیجہ نے جو زندگی گزاری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ایسی بیوی جس کے پاس دنیا کی تمام چیزیں موجود تھی، ہر طرح کا آسائش، آرام، دولت، مال، ثروت، سب کچھ موجود تھا، لوگ ان کے پیسوں سے تجارت کیا، ایسی بیوی وہ اپنا سارا مال لا کر کے شوہر کے سامنے رکھ دے۔ اور یہاں سے ایک الگو اور ایک نمونہ بھی ہے تمام خواتین کے لیے کہ جب شادی کے بعد یہ ہمارا اور تمہارا کوئی چیز نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے سب ہمارا ہوتا ہے، جو کچھ شوہر کا ہے وہ سب زوجہ کا ہے، جو کچھ زوجہ کا ہے وہ سب کچھ شوہر کا ہے۔ رسول گرامی زندگی بھر یاد کرتے رہے،
اور شہزادی آپ غور کریں کہ کتنی زیادہ ایک عورت کے لیے اس سے بڑھ کر کے کیا ہو سکتا ہے، کتنی بڑی قربانی شہزادی نے پیش کی ہے۔ وہ بی بی جس کے پاس ہزاروں نوکر، ہزاروں خدمت گزار، ہزاروں اونٹ، ہزاروں پیسے، اتنے سب کچھ دولت شہرت ہونے کے بعد سب کچھ اس نے اسلام پہ قربان کر دیا، اور ایک ایسا بھی موقع آیا کہ آپ جو ہے ایک چٹائی کے اوپر آپ نے زندگی گزاری، چٹائی کے اوپر آپ کو لیٹنا پڑا، لیکن کبھی بھی آپ نے اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں گزارا، بلکہ شکر ادا کرتی رہیں، خوشی ظاہر کرتی رہیں کہ میں نے تو اپنا سب کچھ اپنے حبیب کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے دین اسلام کے لیے قربان کیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس آ رہے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے ان سے عرض کی، یا رسول اللہ جب زمین پہ جائیے گا تو خدیجہ کو میرا اور میرے اللہ کا سلام کہیے گا۔ اب یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ ان کو سلام کر رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں موجود ہے کہ امام فرماتے ہیں، معصومین فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بارے میں اللہ آسمان کے اوپر فرشتوں کے درمیان فخر و مباحات کرتا ہے، رسول سے کہا کہ آپ خبر دیجئے اور سلام کہیے گا ہمارا، اور اللہ کے رسول نے یہ بیان کیا کہ خدیجہ تمہارے سبب تمہارے اوپر اللہ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ ایسی بھی خاتون اس دنیا میں ہے جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے، رسول گرامی کے لیے قربان کر دیا۔ تو اللہ نے بھی ان کا ذکر قرآن میں کیا، ان کی عطاؤں کا، ان کی خدمتوں کا ذکر قرآن کے اندر کیا، اور صلے کے اندر اس کے بدلے میں انہیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی جو تمام عالم اسلام کے لیے ایک نمونہ عمل، اور دنیا کی تمام خواتین سے افضل خاتون کا نام فاطمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ اور مکے کی تمام عورتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ اس غریب سے، اس یتیم سے، اس تنگ دست آدمی سے شادی نہ کرو، محمد سے شادی نہ کرو، لیکن آپ نے وہ نور نبوت کو دیکھا تھا، اس حقیقت کو دیکھا تھا، اس چیز کو پہچانتی تھی، آپ نے زمانے کی فکر نہیں کی، کسی طرح کے قطع تعلقات کی فکر نہیں کی، اور آپ نے جا کر کے شادی کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور زندگی بھر ان کی خدمت کرتی رہیں۔ اور اس کا یہ بھی اثر ہے کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ رسول گرامی جب تک اس کائنات میں رہے، جب تک شہزادی باحیات خدیجہ صلوات اللہ علیہا زندہ تھیں، تب تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور اس کے بعد سن 53 ہجری سے لے کر کے 63 ہجری کے بیچ میں آپ نے بہت ساری شادیاں کی، لیکن اس دوران جو وقت گزرا ہے اس میں آپ نے ایک بھی کوئی شادی نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ شہزادی دو عالم صلوات اللہ علیہا کہ کیا عظمت ہے، کیا منزلت ہے، کیا مرتبہ ہے شہزادی کا، حدیثوں میں ان کا ذکر آتا ہے، روایتوں میں ان کا ذکر ہے، اور ہمیشہ آپ پیغمبر اعظم ان کے لیے گریہ فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے رویا کرتے تھے۔ یہ شہزادی وہ ہیں جو تمام خواتین کے لیے، تمام عالم اسلام کے لیے، صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ ہر مرد اور ہر آدمی کے لیے جو بھی مسلمان ہے اس کے لیے یہ نمونہ عمل ہے کہ ہم اپنا 10 روپیہ خرچہ کرنے میں اسلام کے لیے سوچتے ہیں، فقیر کو دینے میں سوچتے ہیں، پیغمبر اعظم کی یہ زوجہ جسے خدیجۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، جو مادر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، ان کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا منصب، اپنا ایک ایسے گھر میں تشریف لے آئیں، اور اس کے بعد کسی طرح کا کبھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، یہاں تک کہ جب ایسے مرحلے پر آنے کے بعد جہاں پہ تمام عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وقت ولادت شہزادی دو عالم تمام مکے کی عورتوں نے قطع تعلق کر لیا، کہا کہ ہم آپ کے پاس نہیں آئیں گے کیونکہ تم نے اس غریب سے شادی کی ہے، تم نے اس یتیم سے شادی کی ہے۔ تو عزیزان محترم، ایسے مرحلے پر اللہ نے بھی کہا کہ اگر دنیا کی خواتین نہیں آتی تو ہم ان خواتینوں کو بھیجیں جو دنیا کی سب سے افضل ہیں، اور آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ شہزادی حضرت خدیجہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا ان 4 خواتین میں سب سے خواتین میں شامل ہیں جو دنیا میں سب سے افضل ہیں۔ جناب خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے جب ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی معززہ کنیزاؤں کو آسمان سے بھیجا، اور وہ اس مرحلے پر شہزادی کی خدمت کے لیے آئیں۔ یہ کتنی بڑے شرف کی بات ہے، اور عالم اسلام جو ہے خدیجہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمتوں کو بھول کر کے دوسرے چچاؤں اور دوسری خواتین کے پیچھے پڑا ہے، جبکہ رسول جب تک زندہ رہے اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ رسول کو کبھی ضرورت نہیں پڑی، اور جناب خدیجہ کے گزر جانے کے بعد
برسوں گزر جانے کے بعد بھی آپ ان کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ یہ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شہزادی کی کتنی عزت تھی اور کتنی اہمیت تھی ان کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے بچوں میں شمار کرے، کیونکہ وہ ہماری ام المؤمنین ہیں، ہماری ماں ہیں۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہم سب اسی اسلام کے زیر سایہ ہیں جو خدیجہ صلوات اللہ علیہا کے مال سے پروان چڑھا ہے۔ میرے اللہ ہم سب کو حضرت خدیجہ صلوات اللہ علیہا اور شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما، اور ہماری اس مختصر سی عبادت اور ہمارے اس ناظرین جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان سب کو اللہ سلامت رکھے، اور ہر طرح کی مشکلات پریشانی سے تمام مومنین کو محفوظ فرمائے۔